بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 127۔ سعید ہم نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے اسے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لینا چاہتے تھے، مگر اس سے پہلے ماسٹر یوشی ان کی سوچ سے ان کے ارادے کو سمجھ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گریبان پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، ویسے ہی اچانک اس نے ان کے دماغ میں کوسہ مار دیا۔ وہ لڑکھڑا کر ایک دم پیچھے گئے۔ اس وقت ماسٹر یوشی نے ان کی سوچ میں کہا، میں پیچھے کی طرف لڑکھڑا رہا ہوں، میرے پیچھے گہری کھڈ ہے، میں گر رہا ہوں۔ اس سوچ کے ساتھ ہی وہ پیچھے کی طرف گر پڑے۔ ماسٹر یوشی برابر کہتا جا رہا تھا، میں دائیں طرف لڑکتا جا رہا ہوں۔ وہ دائیں طرف لڑکتے گئے۔ اس طرح وہ ماسٹر یوشی کی سوچ کے مطابق بائیں طرف الٹ ہوتے گئے۔ تھوڑی دیر تک وہ انہیں اسی طرح پریشان کرتا رہا اور ان کے دماغ میں طرح طرح سے ہلچل مچاتا رہا۔ پھر وہ خاموش ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی سعید صاحب بھی فرش پر لیٹے لیٹے بے حس و حرکت ہو کر ہانپنے لگے اور بکھلا کر چھت کو گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، وہ اس وقت کہاں ہے، اور پھر جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور اپنے سامنے کھڑے ماسٹر یوشی کو وحشت زدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ ماسٹر یوشی نے مسکرا کر کہا، مسٹر سعید، یہ میرے کمالات کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ فرحاد سے تمہاری دوستی ہے، لہذا اس نے تمہیں بتایا ہوگا میں کس طرح اپنے علم کے ذریعے تمہیں پاگل بنا سکتا ہوں۔ تم قانون کا سہارا لینا چاہو گے، میرے خلاف رپورٹ درج کرانا چاہو گے، تو میں تمہیں اتنی مہلت نہیں دوں گا۔ اگر تم نے میری غفلت سے فائدہ اٹھا کر میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں ذہنی عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اگر تم اب بھی اطمینان سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہو تو اٹھو، اس کرسی پر بیٹھ جاؤ، ورنہ یاد رکھو تمہاری محبوبہ اس وقت گیلری میں موجود ہے۔ سنا ہے کہ مشرق کی لڑکیاں بڑی باحیا ہوتی ہیں، اپنے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹاتی۔ میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے اسے مجبور کروں گا وہ اپنے جسم کے تمام کپڑے نوچ کر پھینک دے اور ننگی ہو کر تمام ہوٹل میں ناچتی پھرے۔ کیا تم اپنی محبوبہ کی بے حیائی پسند کرو گے؟ سعید احمد دیدے پھاڑ پھاڑ کر اسے بڑی بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ اس شیطان کی شیطانیت کو ابھی دیکھ چکے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کے بعد وہ کیسی کیسی اذیتوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ناقابل برداشت تھا کہ سمر اس کی شیطانیت کا نشانہ بنتی۔ ایک معصوم لڑکی جو پہلے ہی باپ کے پاگل پن کی وجہ سے دکھ اور مصیبتیں اٹھا رہی تھی، اب وہ اسے پاگل ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب وہ چپ چاپ فرش سے اٹھ گئے اور ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئے، ماسٹر یوشی نے اپنا ایک ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا، لائیے یہ مائکرو فلم مجھے دیجیے۔ اس وقت سعید صاحب کو پہلی بار مجھ پر غصہ آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ فرحاد نے مجھے کیوں یہ مشورہ دیا کہ میں مائکرو فلم واپس لے کر ایئرپورٹ کی طرف جاؤں اور ماسٹر یوشی کا سامنا کروں۔ اب میں سعید صاحب کو یہ کیسے سمجھا سکتا تاکہ وہ مشورہ میں نے نہیں دیا تھا۔ ماسٹر یوشی فرحاد بن کر ان کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ میں مجبور تھا، بڑی بے بسی سے ان کی بے بسی کو دیکھ رہا تھا، لیکن میں مایوس نہیں تھا، اپنے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسری طرف ماسٹر یوشی سعید احمد کو سوچتے ہوئے سن رہا تھا۔ اس نے پھر میرے خلاف چال چلی اور سعید احمد سے کہنے لگا، مسٹر سعید، تم فرحاد کو اپنا بہت ہی عزیز دوست سمجھتے ہو، لیکن وہ بڑا مطلب پرست ہے۔ اپنے مفاد کو سامنے وہ دوستی کو خاطر میں نہیں لاتا، اپنے دوستوں کو جہنم میں جھونک دیتا ہے۔ اس کی زندہ مثال تمہارے سامنے ہے۔ تم خود ایک خطرے کو دعوت دینے کے لیے میرے پاس چلے آئے ہو۔ میں بہت دیر سے تمہارے ذہن کو پڑھ رہا ہوں اور خاموشی سے دیکھتا آ رہا ہوں۔ فرحاد کس طرح تمہاری غلط رہنمائی کر رہا تھا۔
تم نے وہ مائکرو فلم یہاں کے ایک سینئر افسر کے حوالے کی تھی، لیکن وہ بیوقوف فراد تمہیں یہ مشورہ دے رہا تھا کہ تم اس فلم کو لے کر ایئرپورٹ کی طرف جاؤ اور میرا سامنا کرو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی تم سے کہتا آ رہا تھا اور جس طرح اس نے تمہیں میرے پیچھا کرنے کے لیے کہا تھا، وہ تمام باتیں میں سن رہا تھا اور تم سے انجان بنا ہوا تھا۔ جب تم اس کمرے میں آئے تو میں نے تم پر یہ زہر کر دیا کہ نہ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں نہ تم میرے لیے اجنبی ہو۔ اب تم ٹھنڈے دماغ سے غور کرو کہ فراد نے تمہیں اور تمہاری محبوبہ کو کس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ سعید احمد کا ذہن اس کی باتوں میں الجھ کر رہ گیا۔ ان کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں بالکل بیکار ہو گئی تھی۔ وہ اتنا بھی نہ سمجھ سکے کہ اگر میں ان سے ذہنی رابطہ قائم کرتا اور ان سے مائکرو فلم واپس لے کر ایئرپورٹ کی طرف جانے کا مشورہ دیتا اور اس دوران ماسٹر یوسف میرے مشورے کو ان کے دماغ کے ذریعے سنتا رہتا تو پھر وہ فوراً میرے دماغ تک پہنچ جاتا۔ یہ بات شاید ایک آدھ بار میں نے سعید احمد کو سمجھائی تھی کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے کس طرح ایک کے دماغ سے دوسرے دماغ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس وقت ماسٹر یوسف کی طرح الجھا دیا تھا اور وہ میری اس بات کو بھول گئے تھے اور اس بات کا یقین کرنے لگے کہ واقعی میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے کس طرح ماسٹر یوسف کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے انہیں اعلیٰ کار بنایا ہے اور اس طرح صرف ان کو ہی نہیں بلکہ ان کی محبوبہ کو بھی مصیبت میں پھنسا دیا۔ وہ اس پہلو پر جتنے سوچتے جا رہے تھے اتنے ہی مجھ پر ان کو غصہ آ رہا تھا اور ان کے دل سے میری محبت کم ہوتی جا رہی تھی اور نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ انسان کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سامنے کی چیز کو دیکھتا ہے اور جو کچھ پیچھے ہوا وہ اسے بھول جاتا ہے۔ ابھی سعید احمد کے سامنے ان کی محبوبہ سمر کی زندگی کا سوال تھا اور اس کی شرم و حیا برقرار رکھنے کی فکر تھی، اس لیے وہ سمر کی خاطر ماسٹر یوسف کی باتوں پر غور کر رہے تھے اور میری باتوں کو بھول گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ماسٹر یوسف کی باتوں سے قائل ہو گئے۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر مائکرو فلم نکالی اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہاری باتیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں۔ واقعی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فراد مجھے اس طرح مصیبت میں پھنسائے گا۔ بہرحال میں نے زبردست دھوکہ کھایا ہے۔ یہ مائکرو فلم وہی حاصل کر کے لایا تھا اور اسی مائکرو فلم کے ذریعے وہ مجھے یہاں پر جا کر خود خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال اب میں ایک فرض شناس افیسر کی حیثیت سے تم سے یہ کہوں گا کہ یہ مائکرو فلم تم پھر مجھے واپس کر دو، اس لیے کہ یہ میرے ملک کی چیز ہے اور میں یہ کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ یہ غلط ہاتھوں میں جائے۔ ماسٹر یوسف نے سامنے سے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تم کس حد تک فرض شناس ہو، تم کس حد تک محب وطن ہو، اس مائکرو فلم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دے سکتے ہو۔ میں اس فلم کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ ماسٹر یوسف نفی میں سر لاتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری جان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف فراد کو چاہتا ہوں۔ تم مجھے فراد کا پتہ بتا دو، یہ مائکرو فلم واپس لے لو۔ یہ کہہ کر اس نے مائکرو فلم درمیانی میز پر رکھ دیا۔ سعید احمد اس فلم کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نہیں جانتا کہ اس فلم میں اپنے ہی ملک کا کوئی راز ہے یا کسی دوسرے ملک کی اہم دستاویزات ہے۔ مجھے ہر حال میں اس فلم کو حاصل کرنا ہے، بس ماسٹر یوسف سے زبردستی نہیں کر سکتا، اسے دشمنی کر کے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ کیا میں فراد کا پتہ بتا دوں؟ یہ سوچتے ہی وہ کرسی پر پہلو بدلنے لگا۔ وہ بڑی الجھن میں گرفتار ہو گئے تھے، گرچہ ان کو مجھ پر زیادہ غصہ آ رہا تھا اور میرے خلاف نفرت پیدا ہوتے جا رہی تھی، پھر بھی انہیں میرے بہت سے احسانات یاد آ رہے تھے، میرے خلوص اور میری دوستی کی بہت سی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ انہوں نے بڑی بے بسی سے ماسٹر یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو، اس کے بعد میں تمہاری بات کا جواب دوں گا۔ ماسٹر یوسف نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، تم کیا سوچو گے؟ جو سوچو گے میں اسے پڑھتا جاؤں گا۔ بہتر ہے کہ سوچنے کی بجائے زبان سے کہتے جاؤ۔ تمہارے سامنے ایک بہت بڑا فرض ہے، یہ مائکرو فلم ابھی تمہارے ہاتھ آ سکتی ہے اور ابھی تمہارے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ اگر تم ایک فرض شناس افیسر ہو، تمہیں اپنے ملک سے محبت ہے، تو ایک فراد کو نہ دیکھو، اگر دیکھو تو یہ سمجھو وہ کتنا بڑا فراڈ ہے۔ وہ وقت آنے پر تمہارے ساتھ بھی فریب کر سکتا ہے اور اس نے تمہارے ساتھ فریب کیا۔ عقل سے کام لو اور مجھے اس کا پتہ بتا دو۔ جیسے ہی وہ میرے قابو میں آئے گا میں یہ مائکرو فلم تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس وقت سعید احمد نے ایک اہم سوال کیا، میں جانتا ہوں کہ فراد تمہاری سوچ کو پڑھتا رہتا
इस वक्त हमारी बातें नहीं सुन रहा होगा? अगर मैं उसका पता बता दूंगा तो क्या होशियार नहीं हो जाएगा? मास्टर यूसुफ ने तायद में सर हिलाते हुए कहा, मैं सब समझता हूँ, इतना नादान नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इसका पता बताओगे तो इससे और वो अभी से होशियार हो जाएगा और वहाँ से किसी दूसरी तरफ निकल जाएगा। लेकिन मेरे हाथ में तुर्क चाल का एक पत्ता है, मैं उस पत्ते से काम लूँगा। तुम इस बात की परवाह न करो वो मुझे अभी कितनी दूर दौड़ाएगा। तुम मुझे उसका पता बताओ और हर उस जगह रहनुमाई करो जहाँ वो जा सकता है या कुछ वक्त गुजार सकता है। मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ ये मैं बाद में बताऊँगा। सईद अहमद फिर थोड़ी देर तक सोचते रहे। वो यही सोच रहे थे कि माइक्रो फिल्म हासिल करने के लिए इन्हें मेरा पता देना चाहिए या नहीं। आखिर यही बात समझ में आई कि अगर वो मास्टर यूसुफ की बात नहीं मानेंगे तो माइक्रो फिल्म भी हाथ नहीं आएगी और वो समर के साथ भी बुरा सलूक करेगा। आखिर मजबूर होकर उन्होंने बता दिया कि जब वो मरी से रवाना हुए थे तो मैं फरोजा के काटेज में था। इनकी बातें सुनकर मास्टर यूसुफ ने कहा, अच्छी बात है, हम थोड़ी देर बाद इस काटेज की तरफ जाएंगे। अभी मैं दोस्ताना अंदाज में आपको एक तकलीफ देना चाहता हूँ कि आप मेरा एक काम करेंगे? सईद अहमद ने कहा, हाँ ज़रूर करूँगा, बताओ क्या काम है? मास्टर यूसुफ ने अपनी जगह से उठते हुए कहा,